باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص رزق حلال کے واسطے سفر میں تھے، اچانک بارش آ گئی تو ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب ہوا کیا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا اوپر سے گرا اور اس غار کے منہ میں آ کر نہ وہ تھم گیا، اس نے غار کا جو دروازہ تھا نا اس کو بند کر دیا۔ اب وہ تینوں باہر نہیں آ سکتے تھے، پریشان ہوئے، آوازیں دی، کسی نے نہ سنی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، باہر تو ہم نکلیں گے نہیں، تو یقیناً اب ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ جو اپنے نیک اعمال ہیں نا ان کا خیال کرو، اور ان کا خیال کر کے ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان تینوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میں روزانہ بکریاں چراتا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب گھر آتا ہوں تو میں سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو کے نا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، نہ خود پیتا ہوں، نہ بیوی کو پلاتا ہوں، نہ بچوں کو پلاتا ہوں، ان سب کو بعد میں، اول میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں وہ دودھ پیش کرتا ہوں، یہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ عرض کرتا ہے مولا ایک بار ایسے ہوا کہ میں بکریاں چراتا نا دور نکل گیا، اور جب واپس آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی، ماں باپ سو چکے تھے۔ کہتا ہے میں نے دودھ دویا، حسب معمول میں وہ دودھ لے کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ کہتا ہے بچے مانگتے رہے، نہ خود پیا، نہ بیوی کو پلایا، نہ بچوں کو پلایا، بچے نہ پاؤں میں ہی سو گئے، مانگتے مانگتے میرے پاؤں میں ہی سو گئے، لیکن میں رات بھر کھڑا رہا اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کے لیے کہ جب وہ پئیں گے بعد میں پیوں گا، ان کو میں ترجیح دیتا تھا، مولا تیری رضا کے لیے میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ یا اللہ اگر تو میرے اس عمل کو پسند کرتا ہے نا تو یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر ذرا نہ سرک گیا، اب آسمان سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، تھوڑے امید کے آثار نظر آئے، تھوڑے وہ دلیر ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم پر کچھ مہربانی فرما دی ہے۔ اب دوسرا کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، جیسے ایک مرد عورت پر ہوتا ہے، اور میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، میں نے اس کے قریب جانا چاہا، اس نے 100 دینار مانگ لیے، میں کوشش کی، میں نے محنت کی، 100 دینار میں نے حاصل کیا اور میں نے اس کو دے دیا، اور جب ارادہ بد سے میں اس کے قریب ہوا نا تو اس نے کہا خدا سے ڈر، بغیر نکاح کے نا اللہ سے ڈر، تو بغیر نکاح کے یہ کام نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مولا اتنا کہنا تھا کہ میں فوراً اس کے قریب سے نا پیچھے ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اسے نا 100 دینار بھی دے دیے اور اس سے کسی قسم کی کوئی مطالبہ بھی نہ کیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے نا تو یا اللہ تو مہربانی فرما، ہمیں اس پتھر سے نجات عطا فرما جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایک دھڑام سے جھٹکا لگا اور وہ پتھر اور سرک گیا اور پیچھے ہٹ گیا،
لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے کہ مولا تو میرے حال سے واقف ہے، میں نے ایک مزدور کو کام پر رکھا، کچھ چاولوں کے عوض اسے مزدوری پر رکھا، جب اس نے کام مکمل کر لیا تو مزدوری دینے کی باری آئی نا تو کچھ ہماری آپس میں ناراضگی ہو گئی اور وہ بغیر مزدوری لیے ہی چلا گیا۔ عرض کی مولا پھر میں نے نا ان چاولوں کو کاشت کیا، اللہ نے مجھے مولا تو نے برکت دی اور اس سے میں نے گائے بیل اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے جو ہیں وہ نوکر بھی خرید لیے۔ اب ایک وقت کے بعد وہ مزدور پھر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری آپ کے پاس مزدوری ہے، ایک دن کی اجرت ہے، وہ میں لینے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ گائے، یہ بیل، یہ سارے خادم جو ہے نا وہ یہ تیرے ہیں، لے لے۔ تو وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کر رہے ہو بھائی، میری ایک دن کی مزدوری، کہاں یہ گائے، یہ بیل اور یہ خادمین۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری کوئی میں نے تھوڑا استعمال میں لایا، اس پر محنت کی، اللہ نے مجھے برکت دی، لہٰذا یہ سارا مال تیرا ہی ہے۔ اب اس نے سارا مال لیا اور وہ چلا گیا۔ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے نا تو یا اللہ تو مہربانی فرما دے، ہمیں اس پتھر سے نجات عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، دڑام سے ایک جھٹکا لگا اور وہ جو پتھر تھا نا جس نے غار کا منہ بند کیا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا۔ اب وہ تینوں دوست باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرات دیکھا آپ نے اعمال صالحہ کا نور جو ہے نا وہ پریشانی میں بھی اجالا کر دیتا ہے، وہ تکالیف کے اندھیرے میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب تین بندے، ایک ماں باپ کا فرما بردار تھا، دوسرے نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ایک چچا زاد بہن کی مدد کی تھی، اور تیسرے نے اللہ کی رضا کے لیے مزدور کا پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے تینوں کی نیکیوں کو قبول کیا اور اللہ نے پھر مدد فرمائی، اللہ نے انہیں اس پتھر سے نجات عطا فرمائی۔ آئیں اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے معاملات بہتر ہوں، ہماری مشکلات دور ہوں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، تو اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، کسی مجبور بے بس لاچار کی بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی لالچ کے اس کی مدد کریں گے، مزدور کا پورا حق ادا کریں گے، تو یقیناً یہ نیکیاں ہمارے لیے ڈھال بنیں گی، ہمارے لیے یہ حفاظت کا کام کریں گی، مشکلات سے ہمیں بچائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔